لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ حج کے متعلق آن لائن سیشن شروع کیا گیا ہے، اور اس کا بعض حصہ اللہ کی توفیق سے آج ہم اور آپ سننے سماعت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا لاہ عمل مرتب کریں گے باذن اللہ. چونکہ ہم اور آپ حج کے مہینے سے گزر رہے ہیں، حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے پچھلے ہی مہینے سے، یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے جب شوال کا چاند نکل جائے وہیں سے حج کا مہینہ، حج کے ایام، حج کے ڈیٹ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی آدمی عید کے دن حج کا احرام باندھ سکتا ہے. یہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام، اور یہ بالکل مشہور اور معروف ہیں. قرآن نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا: الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے مشہور ہیں، معلوم ہیں، معروف ہیں. اس لیے ہر آدمی کو جسے اللہ رب العالمین نے توفیق اور طاقت دے رکھی ہو، اسے حج کے فریضے کی انجام دہی کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ حج اسلام کے اہم پلر میں سے ایک پلر ہے جس پر اسلام کی بنیادیں قائم ہیں. ان میں سے ایک اہم چیز اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا. نمبر 4 رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. نمبر 5 اگر حج کی طاقت ہے تو حج کی ادائیگی کرنا. یہ پلر صاف اسلام ہے. یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس سے صرف نظر کیا جا سکے، جس میں لاپرواہی اور کوتاہی کی جا سکے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالی نے، اللہ کے پیغمبر نے اسلام کی اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے حج کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی ایک اہم بنیاد کو ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے. پھر ایک مومن کی زندگی میں 2 چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے میرے گناہ مٹے؟ ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں جن باتوں کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی، تولی جائیں گی، تو اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کون سے اعمال ہیں جس سے زیادہ نیکیاں ملیں، کون سے اعمال ہیں جس سے برائیاں مٹا دی جائیں، ختم کر دی جائیں. ہر مومن آدمی اسی طرح کی تجارت کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا رہتا ہے کہ گناہ مٹائے جائیں اور درجات بلند کیے جائیں، نیکیاں بڑھا دی جائیں، کیونکہ قیامت کے دن انہی چیزوں پر اس کے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا انحصار ہے، انہی پر وہ ڈیپینڈ ہے. ایسے ہی وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو جو عبادات کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں، نیکیاں دی جاتی ہیں، جنت کی بشارت سنائی گئی ہو، ان عبادات میں سے ایک بڑی ہی عظیم عبادت حج کی ادائیگی کرنا ہے. اگر آدمی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کی ادائیگی کر لے جائے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائے، بچا لے جائے، جس طریقے سے کہا گیا ویسے حج کر لے جائے، تو اسے بڑی بشارت، بڑی خوشخبری کتاب و سنت کے ذریعے سے سنائی گئی ہے. آئیے ہم اور آپ حج کے بارے میں چند اہم احادیث جو اکٹھا اور جمع کی گئی اللہ رب العالمین کی توفیق سے اسے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر حج کا شوق پیدا ہو، ہم اس بات کا احساس کر پائیں کہ حج نہ کر پانا، یہ حج نہ کرنا، یہ حج میں لاپرواہی اور کوتاہی کرنا، یہ کس قدر ہمارے اور آپ کے لیے
خطرناک ہے، ڈینجر ہے، ہماری آخرت کے لیے کتنا زیادہ نقصان اس میں موجود ہے، پھر شریعت کی روشنی میں حج نہ کرنے والے لوگ اللہ کی نگاہ میں کیسے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حج جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حج وغیرہ کی فرضیت یہ سب مدینہ آنے کے بعد ہوئی ہے۔ مکہ میں چونکہ وہاں کے لوگ کافر تھے، مشرک تھے، اسلام کی آگوش میں نہیں آئے ہوئے تھے، ان کے پاس شرک جیسی گندگی موجود تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں جس دعوت پر زور آپ نے لگایا وہ لوگوں کو اللہ کی خالص توحید کی طرف بلانا اور شرک کی تمام گندگیوں اور غلاظتوں سے لوگوں کو پاک و صاف کرنا تھا۔ اس لیے اکثر عبادات مکہ کے اندر نہیں بلکہ مدینے کے اندر فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا زیادہ وقت تو مکہ میں گزرا، لیکن احکامات وغیرہ چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو یا دوسری بڑی بڑی عبادات ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں مدینے کے اندر آ کر کے کیا ہے فرض قرار دی گئی ہیں، یا مدینے میں آ جانے کے بعد بہت ساری چیزوں سے لوگوں کو روکا اور منع کیا گیا ہے۔ مکے کے اندر زیادہ زور لگایا گیا وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا اور شرک کی گندگیوں سے لوگوں کو پاک و صاف کرنا تھا۔ چنانچہ اسی کا ایک تسلسل تھا کہ پہلے نماز فرض ہوئی جو مکہ میں ہوئی، نماز کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، اور سب سے اخیر میں جا کر کے حج کی فرضیت ہوئی، جو صحیح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعض مشغولیات کی بنیاد پہ حج کرنے کے لیے نہ جا سکے، اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر مکہ روانہ کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے سپورٹ کے لیے، ان کے مدد کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اس کے بعد آئندہ سال یعنی سن 9 ہجری میں آپ کے ذریعے سے حج فرض ہوا، اس سال آپ نے امیر الحاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، پھر ان کی سپورٹ کے لیے، ان کی مدد کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اگلے سال سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینے سے مکہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ آپ کی وفات سے تقریباً 4 سے 5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی ایسا حج جس کے ذریعے سے آپ نے ساری کائنات کو الوداع کہہ دیا ہو کہ اب اس کے بعد تم سے میری ملاقات کیا ہے نہیں ہونی ہے۔ اسی لیے حجۃ الوداع اس کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع، یعنی جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کو حجۃ الوداع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دوسرا حج ادا نہیں کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اسی حج کے موقع پر اللہ کے نبی ایک سینٹنس کو، ایک جملے کو، ایک ایسی تکلیف دہ بات کو جو تمام لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، بار بار آپ کہا کرتے تھے خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لا القاکم بعد عامی ھذا، تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات ہو سکے گی۔ یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر ارشاد فرماتے رہے تاکہ صحابہ صحیح طریقے سے آپ کا حج کا طریقہ سیکھ لیں اور امت تک بہترین انداز میں ڈلیور کر دیں، تاکہ امت کے لوگ بہترین انداز میں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اپنے حج کی ادائیگی کر سکیں، کیونکہ بڑی عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کو نیکیوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ باذن اللہ ہم صرف چند احادیث جو حج کی فضیلت، عمرے کی فضیلت اور حج اور عمرے کے درمیان بعض اعمال جو حجاج کرتے ہیں ان کی جو فضیلت حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے اسے ہم ذکر کریں گے۔ مزید جلد بازی میں حج کرنا، یعنی حج میں جلدی کرنا، اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا ضرورت ہے، یہ چند چیزیں آج کے اس درس کا حصہ بنیں گی۔ باقی جو انشاءاللہ مسائل ہیں، احکام ہیں، وہ آئندہ دنوں میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ بعض اہم روایات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کی توفیق سے تیار کی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی حج کی فضیلت میں، کہ جو آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو حج و عمرہ کرنے کی وجہ سے
اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے کیا ہے پیدا کیا تھا۔ یہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ معظم اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ حج کے اندر بےہودہ چیزوں سے، فحش گوئی سے اور فسق و فجور سے، گناہ کے کاموں سے بچا رہا۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس پہ غور کیجئے گا، حج جو اللہ کے لیے کرے وہی گناہوں سے پاکی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے، اور حج میں سب سے زیادہ ریا نمود پایا جاتا ہے۔ غالباً اسی بنیاد پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اور اس نے کوئی فحش گوئی اور بےہودہ حرکت نہیں کی، ولم یفسق، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، جنا ہو۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، تو حج کرنے کی وجہ سے انسان ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حج اللہ کے لیے کر رہا ہو اور حج کے دوران وہ فحش گوئی اور بےہودہ حرکت نہ کرے، کسی طرح کا فسق و فجور اور گناہ کا کام نہ کرے، تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا اور پیدا کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے 1521 کے اندر، اور امام مسلم نے 1350 کے اندر۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں، یعنی اگر بندے نے کسی کا حق لیا ہو، کسی کی زمین ہڑپ کی ہو، کسی پر الزام لگایا ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، تو اس طرح کی چیزیں حج کرنے سے معاف نہیں ہوتی ہیں۔ جو حقوق اللہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں، جو حقوق العباد ہیں، جو بندے کے حقوق ہیں، وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حقوق کو ان کو کچھ دے دے گا اپنی جانب سے، یعنی اگر کسی نے کسی کا کوئی حصہ بےایمانی کی ہو، کچھ مال اس کا لیا ہو، کچھ حق اس کا ہو اس پر، اور وہ حج کر کے لوٹے، تو اس حدیث میں کہا گیا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن اس نے دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زیادتی جو کی ہے اس نے، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کو کچھ عطا کر دے گا جس سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دو رائے علماء کی، ایک تو یہ کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کیا ہے ادا کر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد بہترین اعمال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون سا ہے، افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کیا؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو مبرور ہو، ایسا حج جو مبرور ہو، جو نیکی سے بھرا ہوا ہو، جس میں صرف نیکیاں کی گئی ہو۔ یہ برن کے معنی نیکی کی ہوتے، اسی سے مبرور بنا ہوا ہے، یعنی ایسا حج جس میں صرف نیکیاں کی گئی ہو۔ حج مبرور یعنی حج مقبول، انشاءاللہ اس کی تفسیر اور بھی آ رہی ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے 1519 کے اندر، اور امام مسلم نے 83 کے اندر۔ کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں، ان یکون من مال حلال، کہ حج مبرور اس وقت ہوتا ہے جب انسان حلال مال سے حج کیا ہو، اور حج کے ان یبتعد عن الفسق والاثم والجنان فی،
اور دوسری یہ کہ وہ حج کے دوران گناہ سے، فسق و فجور سے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہو. ایاتی بالمناسک وفق السنہ النبویہ، جس نے سنت کے مطابق اپنے پورے حج کی ادائیگی کیا ہو. اللہ یرائی بحجہ، جو حج دکھانے کے لیے نہ کر رہا ہو بلکہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہا ہو. اور اسی طریقے سے حج کرنے کے بعد وہ معصیت اور گناہ کا کام نہ کرے، تب اس کا حج حج مقبول، حج مبرور کہلاتا ہے. اتنی شرائط عام طور سے علماء نے ذکر کیا. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں الذی لا یخالطہ شیء من الاثم، جس حج کے اندر کچھ بھی گناہ کے کام نہ کیے گئے ہوں. حج مبرور کب ہوگا؟ جب اس حج کے اندر کچھ بھی گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو. تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حج حج مبرور ہو جائے، اس کا حج حج مقبول ہو جائے، جس کا ریوارڈ یہ ہے، جس کا بدلہ یہ ہے کہ سوائے جنت کی اسے کچھ نہیں ملے گا، تو اسے چاہیے کہ حج کے دوران صرف نیکیوں پر فوکس کرے اور گناہ کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے، تاکہ اس کا حج حج مبرور ہو جائے. ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر 1773 اور صحیح مسلم میں 1349 کے اندر آئی ہوئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک آدمی نے 1 سال پہلے عمرہ کیا، پھر اب وہ عمرہ کر رہا ہے، اس دوران جتنی بھی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ سب عمرہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے 5 سال پہلے عمرہ کیا ہے، پھر آج عمرہ کر رہا ہے، تو 5 سال کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ عمرہ کرنے کی وجہ سے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے 50 سال پہلے عمرہ کیا ہے، پھر آج وہ عمرہ کر رہا ہے، 50 سال کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ عمرہ کرنے کی وجہ سے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا اجر و ثواب اور بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. حج مبرور جس کی ابھی تعریف آپ کو بتائی گئی کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے حج کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے کے سارے گناہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھیے عمرو بن عاص جو بڑے مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ اما علمت ان الاسلام یهدم ما كان قبله، اے عمرو بن عاص کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے یا اسلام کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں. الاسلام یهدم، اسلام ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ما كان قبله، جو کچھ اسلام کے پہلے تھا. یعنی جو کچھ اسلام سے پہلے گناہ ہوتے ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے وہ سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے مائگریٹ کر لیتا ہے، اسلام پر عمل کرنے کی خاطر اپنے وطن اور ملک کو قربان کر دیتا ہے اور ایک ایسی جگہ وہ چلا جاتا ہے تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کر سکے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ مٹا دیے جاتے ہیں. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ایسے ہی حج پچھلے سارے گناہوں کو کیا ہے؟ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں 121 کی یہ روایت ہے. اسی طریقے سے حج اور عمرہ یہ وہ عبادات ہیں جن کے ذریعے سے انسان فقر و فاقہ سے بھی چھٹکارا پا جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے اور گناہوں سے بھی نجات پا جاتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ حج عمرہ کے 2 بڑے فائدے، 2 بڑے بینیفٹس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ فقیری کم ہوتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور دوسرے کہ گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور وہ یقینی طور پر انسان بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. یعنی حج کرو پھر عمرہ کرو، پھر عمرہ کرو پھر حج کرو، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ فقر و فاقے کو اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. كما ينفي الكيل خبث الحديد، جیسے بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہے کو ڈال دیا جائے
تو لوہا بالکل صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 2630 کی، اور امام طبرانی الکبیر نے ذکر کیا ہے 53196 کے اندر۔ اور اسی معنی کی حدیث سنن ترمذی میں بھی آئی ہوئی ہے 810 نسائی میں 2631 میں، اور مسند احمد میں 3669 میں۔ معنی اس کا صرف وہی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ وہی معنی ہے جو اس سے پہلی حدیث کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے گناہ بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے مٹا دیے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے فقیری اور غریبوں سے دور کر دی جاتی ہے۔ فقیری جو دور کی جاتی ہے اس کے دو معنی، ایک معنوی معنی ہے، معنوی معنی یہ ہے کہ واقعی جب انسان جو ہے عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چونکہ وہ مال خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے جب وہ حج پہ مال خرچ کرتا ہے، عمرے پہ مال خرچ کرتا ہے تو کیا ہے صحیح جگہ پہ مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کر رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہوتی ہے، تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ آدمی میں جو فقیری جو بخیلی ہوتی ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان دل کے اعتبار سے جو غربت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فقیری اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور دل کے اعتبار سے وہ مالدار ہو جاتا ہے، اور ایسے گناہ مٹا جاتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں حج اور عمرے کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بار بار عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بار بار عمرہ کرنے سے بہتر ہے کسی یتیم کی کفالت کرو، کسی بیوہ کا سہارا بنو، یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ، یعنی گویا کہ ایک طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بار بار آپ کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان اماؤنٹ کو ان پیسوں کو آپ غریبوں محتاجوں وغیرہ پہ کیا ہے خرچ کریں۔ بلا شک و شبہ ایک بہترین کام ہے، لیکن یہ کیا کہ ایک بہترین کام کرنے کے لیے اس سے بہترین کام کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسے دونوں کو مینج کرنا چاہیے، یعنی عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی پورا کرے، یہ ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ عمرہ جیسی عبادت سے لوگوں کو روک کر کے اور اس اماؤنٹ کو صرف غریبوں اور فقیروں میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ بعض لوگوں کے ہاں امتزاج پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا، اس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، غریبی اس سے ختم کی جاتی ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، ان تمام لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ عمرہ اور حج پر زیادہ سے زیادہ توجہ اور دھیان دیتے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی مرتبہ زندگی میں فرض ہے، لیکن چونکہ یہ نوافل عبادات میں بڑی اہم عبادت ہو جاتی ہے جس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، تو ہمیشہ علماء کا اہتمام اس طرح۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے بعد کیا ہے 4 عمرہ ادا کیا، اور چاروں کے 4 عمرے اللہ کے نبی نے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے، یعنی جو مہینہ ہم گزر رہا ہے ہم سے ذی القعدہ کے مہینے میں ہم عمرہ ہیں۔ شیخ ویڈیو اسٹک ہو گیا، آواز نہیں آ رہی شیخ۔ یہ عمرہ سن 6 ہجری میں ہوا، لیکن یہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکسٹ ایئر اللہ کے نبی علیہ، ابھی نہیں آواز جاری ہے جی اسکرین پھر سے شیئر کر دیں، آواز کلیئر ہے، اسکرین پھر سے شیئر کر دیں آپ۔ اچھا اسکرین پھر سے شیئر کر دوں، ابھی آ گئی اسکرین؟ ابھی نہیں، شاید ابھی آ گئی ہوگی نا، ابھی انشاءاللہ شیخ، جی آگے شیخ، پرفیکٹ۔ تو یہ جو سمجھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز چھوڑ کر کے دوسری چیز کرائی جائے، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمرہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مکمل طریقے سے اس پر فوکس ہونا چاہیے، آدمی عمرہ اور حج کرتا رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
عمرے کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے اپنی حیات میں 4 عمرہ ادا کیا اور چاروں ذوالحجہ میں ذوالقعدہ میں ادا کیا. پہلا عمرہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر دوسرا عمرہ سن 7 ہجری میں اگلے سال جس کو عمرۃ القضاء کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سن 8 ہجری میں، یعنی 6 7 8 9 ناگا اس کے بعد 10. آسان ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ پہلا عمرہ سن 6 ہجری میں، دوسرا سن 7 ہجری میں، تیسرا سن 8 ہجری میں جس کو عمرۃ الجیرانہ کہتے ہیں. ذوالقعدہ میں سن 8 ہجری میں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا. تو 6 7 8 اس کے بعد 9 میں نہیں کیا حج، 10 میں آپ نے کیا حج کے ساتھ، 10 میں آپ نے حج کے ساتھ ادا کیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 عمرہ کیا ہے ادا کیا. آگے بڑھتے ہیں. حاجی اور معتمر یعنی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے عظیم لوگ ہیں. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ یہ اللہ کے وفد ہے، اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ اللہ نے انہیں بلایا ہے. غازی کو اللہ نے بلایا اپنی راہ میں لڑنے کے لیے، حج کرنے والے کو اللہ نے بلایا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے والے کو اللہ نے بلایا عمرہ کرنے کے لیے. وفد اللہ یہ اللہ کے وفد ہے، یہ اللہ کے لشکر، یہ اللہ کی جھنڈ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. دعاہم اللہ نے انہیں بلایا، فاجابوہ تو انہوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا، اے اللہ میں حاضر ہوں. اسی نے کہتا تھا بندہ تلبیہ پکارتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری خاطر حاضر ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے حج اور عمرے میں جو تلبیہ پکارا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے اللہ نے بلایا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے بلایا ہے حاجی اور عمرہ کرنے والا آدمی اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اور جب وہ میقات پہنچتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم عمرۃ تو کہتا ہے اللہ تو نے بلایا، میں تیری دربار میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، تو نے آواز لگائی میں حاضر ہو گیا. یہی اسی کو بار بار بندہ ریپیٹ کرتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور سب سے بہترین حج آپ نے کیا فرمایا؟ الحج والسج، سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پکارا جائے. تلبیہ کا مطلب ہوتا ہے لبیک میں حاضر ہوں حاضر ہوں، یہ مطلب ہے تلبیہ کا. جب کوئی آدمی تلبیہ کہتا ہے تلبیہ تو تلبیہ کا مطلب یہ سمجھنا آسان لفظوں میں کہ میں حاضر ہوں. لبیک اسی سے تلبیہ ہے، تلبیہ اسی کو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو اللہ نے اسے بلایا، اللہ نے ان کو بلایا فاجابوہ ان لوگوں نے اللہ کی آواز پہ لبیک کا جواب دیا. وسالوہ فاعطاہم اور ان لوگوں نے اللہ سے مانگا، غازی نے اللہ سے مانگا، حاجی نے اللہ سے مانگا، معتمر نے اللہ سے مانگا، فاعطاہم تو اللہ نے انہیں کیا ہے عطا کیا. ابن ماجہ سنن ابن ماجہ 2893 اور صحیح ابن حبان 4613 کی یہ روایت ہے. ایسے آپ دیکھیے جب حاجی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ظاہر اسے تلبیہ پکارنا ہوتا. ابھی تلبیہ کا ذکر ہو رہا ہے. سہل ابن سعد الساعدی مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسلم یلبی الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. اللہ کے نبی فرماتے جب کوئی مسلمان تلبیہ پکارتا ہے دائیں تو جتنے لوگ اس کی دائیں جانب ہوتے ہیں، چاہے وہ شجر ہو حجر ہو پتھر ہو کچھ بھی ہو، اور بائیں جانب جتنے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ شجر انسانوں کے علاوہ شجر حجر جو بھی ہیں، دائیں جانب بائیں جانب جتنے لوگ ہو، یہاں تک کہ زمین پوری ختم ہو جائے سب کے سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں. یعنی جب کوئی آدمی لبیک اللہم لبیک یہ کہتا ہے، یہ تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے رائٹ طرف جتنے لوگ جتنے شجر حجر پتھر وغیرہ جتنے ہوتے ہیں کہاں تک؟ الی نہایت الارض زمین کے آخری کونے تک، اور اسی طرح لیفٹ میں آخری کونے تک. جب کوئی مسلم بندہ تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے ساتھ سارے شجر حجر ڈھیلے پتھر سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے حج و ثواب والا معاملہ ہو سکتا ہے، اندازہ اس سے لگائیے. اور روایت بالکل صحیح ہے. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا 828 میں، اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا 2921 کے اندر. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالی
کرتا ہے اپنے ان بندوں پر جو حج کرنے کے لیے میدان عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے, جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ, اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں, اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی وہ فرما برداری کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے درمیان جو نافرمانی نہیں کرتے, جو صرف فرما برداری کرتے ہیں, جو اللہ کے پاس عرش پر موجود ہوتے ہیں, اللہ ان فرشتوں کے درمیان فخر محسوس کرتا ہے اپنے ان بندوں پر جو زمین کی سطح پر ہوتے ہیں. جو فرشتے عرش پر ہوتے ہیں ان فرشتوں پر اللہ زمین پر بسنے والے جو عرفہ کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں ان پر فخر کرتا ہے, دیکھو یہ میرے بندے, دیکھو یہ میرے بندے. فرشتوں کو کہتا ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیں, صحیح مسلم میں ہے, ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ وانه لیدنو ثم یباہی بهم الملائکہ فیقول ما اراد هؤلاء. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, پورے سال میں جس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ وہ عرفہ کا دن ہے. اور اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان بندوں کے درمیان جو عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور کہتا ما اراد ہؤلاء, میرے یہ بندے جو عرفات کے میدان میں حاضر یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کیا ہے, فخر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان. صحیح مسلم میں 1348 کی روایت ہے. ظاہر ہے حج کرنے والا اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں کرتا ہے. ظاہر طواف کرے گا, وہ طواف کرے گا, حجر اسود کو چھوئے گا, رکن یمانی کو چھوئے گا, یہ سب بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, وہ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مالی لا اراک تستلم الا هذين الركنين الحجر الاسود والركن اليماني. میں یہ دیکھ رہا ہوں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان دو رکنوں کا یعنی حجر اسود کا اور رکن یمانی کا بڑا ہی استلام کرتے, چھوتے ہیں اس کو, اتنا اہتمام آپ کسی اور چیز کا نہیں کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان افعل فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, ان استلامہما یحط الخطایا, کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ مٹ جاتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں. یحط الخطایا, ان دونوں کو کا چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا, من طاف اسبوعا یحصیہ وصلی رکعتین کان لہ کعدل رقبہ, جو آدمی 7 چکر لگائے یعنی طواف کرے 7 چکر, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے, یہ اس کے لیے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے, ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. کہ جب طواف کرنے والا بندہ اپنے قدم کو اٹھاتا ہے, رکھتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک قدم اٹھا رہا ہے تو 10 نیکیاں لکھی گئیں, 10 گناہ اس کے مٹا دیے گئے اور 10 درجات اس کے کیا ہے, بلند کر دیے گئے. یہ روایت حسن درجے کی امام ترمذی نے 959 میں اور امام احمد نے 4462 میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طریقے کی ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حجر اسود کے بارے میں کہ واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو اٹھائے گا. یہ حجر اسود جو دنیا کے اندر موجود ہے, جو کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے, اس حجر اسود کو اللہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. لہو عینان یبصر بہما, اس کی اس حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جو آج رکھا ہوا ہے جس سے وہ لوگوں کو دیکھے گا. ولسان ینطق بہ, اور حجر اسود کے پاس زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا. یشہد علی من استلمہ بحق, یہ حجر اسود ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا خیر اور بھلائی کی جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے حق کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا. اس کے حق میں یہ کیا ہے, یہ حجر اسود گواہی دے گا. اس حدیث کو امام الترمذی نے 961 اور امام ابن ماجہ نے 2944
اور امام احمد نے 2215 میں ذکر کیا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں مزید تفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود یہ جنت سے نازل کردہ پتھر ہے۔ حجر اسود یہ جنت سے نازل کردہ پتھر ہے، سبحان اللہ، جنت سے آیا ہوا یہ پتھر ہے۔ اشد بیاض من الثلج، جب یہ آیا تھا جنت سے تو یہ برف سے زیادہ سفید تھا، وائٹ تھا۔ فسودته خطايا بني آدم، تو بنی آدم کے گناہوں نے اسے کیا ہے، سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے 877 اور امام احمد نے 2795 اور امام ابن خزیمہ نے 2733 میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک بڑا گولڈن موقع، سنہری چانس یہ ملتا ہے کہ وہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے سے کا اس کو شرف اور مقام مل جاتا ہے۔ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا کتنا جو ثواب والا عمل ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، مسجد حرام میں ایک نماز، مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد سے 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ 1,00,000 نماز سے افضل ہے برابر نہیں کہا، 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک نماز مسجد حرام میں پڑھے اور دوسرا کوئی شخص دوسری مسجد میں پڑھے تو مسجد حرام میں پڑھی گئی نماز 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ کیا ہے، افضل ہوتی ہے۔ یہ موقع حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو مل جاتا ہے۔ سمجھ میں یہی نہیں آتا کہ کس انداز سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں عمرہ نہ کر کے لوگوں کی خدمت کی جائے، عمرہ وغیرہ نہ کیا جائے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے 1406 میں اور مسند احمد میں 14694 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ تقریباً گزر چکا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی حج کرتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما حل محل قط الا بشرا، جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ جب کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ بالجنہ، یہ بشارت کس چیز کی دی جاتی، جنت کی دی جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جنت کی بشارت اسے دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے 7779 کے اندر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے 1621 کے اندر، 1621 کے اندر یہ حدیث انشاءاللہ قابل قبول ہے۔ اب ایک اہم معاملہ آتا ہے عورتوں کے حج کے متعلق، کیونکہ سب سے بڑا معاملہ، سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ بینیفٹ عورت کے لیے حج کرنا اور عمرہ کرنا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ عورت کے لیے ہے حج کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ عورت کا حج صرف حج نہیں رہتا ہے۔ مرد جب حج کر کے آتا ہے تو صرف اس کا حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی خاتون حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو صرف حج کر کے نہیں لوٹتی ہے بلکہ حج پلس کر کے واپس آتی ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہوگا، امت کی سب سے زیادہ فقیہ خاتون ہے، سب سے زیادہ عالمہ اور فاضلہ خاتون ہے۔ پوری روئے زمین پر جتنی بھی خواتین پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ عالمہ اور فاضلہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا نغزو ونجاہد معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ غزوہ نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ کیا ہم عورتیں بھی آپ کے ساتھ جنگ نہ کریں، جہاد نہ کریں، غزوہ نہ کریں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لکن احسن الجہاد واجملہ، تمہارے لیے بہترین جہاد ہے، خوبصورت جہاد ہے، اور تمہارا وہ جہاد کیا ہے؟ الحج ہے، حج کرنا، حج مبرور ہے، حج مبرور ہے۔ فقالت عائشہ فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عورتوں کا بہترین حج، عورتوں کا حج یہی جہاد ہے، اس دن سے میں نے کبھی بھی حج کرنا ترک نہیں کیا، حج کرنا نہیں چھوڑا۔ فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد میں نے کبھی حج کرنا ترک
नहीं किया, नहीं छोड़ा। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया 1861 के अंदर। और दूसरी रिवायत सही बुखारी में इस अंदाज में आई हुई है 2875 में कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहती हैं कि इस्ताअज़नतु नबी फिल जिहादी, मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में जाने की इजाजत मांगी, मैं भी जिहाद करना चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिहादुकुन्ना अल हज, तुम औरतों का जिहाद हज करना है। तुम औरतों का जिहाद क्या है? हज करना है। तो औरत अगर जिहाद कर अगर उम्रा करती है तो उम्रे और हज के साथ वो जिहाद का अजर और सवाब लेकर के वापस लौटती है। इसलिए इस सिलसिले में हमारे पास जो हमारी बहनों में, माओं में, बेटियों में कोताहियां पाई जाती हैं, इसे जरूर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो साहबे इस्तिताअत हो जाने के बावजूद हज करने में कोताहियां और कमियां करती हैं। कभी ये सोचते हैं कि उनका शौहर उनको हज करा दे, कभी उनके वालिद उनको हज करा दे, कभी उनकी औलादें उनको हज करा दे, और खुद उनके पास अल्लाह ताला ने ज़ेवरात की शक्ल में माल अता किया होता है, जिसे फरोख्त करके, जिसे बेच करके बड़ी आसानी के साथ वो हज जैसे फरीजे को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन अक्सर औरतें इस सिलसिले में कोताही का शिकार होती हैं और अपने पैसे से हज की अदायगी करने की कोशिश नहीं करती हैं। ये बड़ी खतरा पाई जाती है, बड़ी गलती पाई जाती है। हज जैसी इबादत औरतों के हक में जिहाद के साथ साथ होती है, यानी जिहाद का भी अजर सवाब मिलता है। मर्दों से ज्यादा औरतों को हज करने का अजर सवाब मिलता है, मर्दों से ज्यादा औरतों को उम्रा करने का अजर सवाब मिलता है। उसके बावजूद भी जो गफलत पाई जाती है हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में, हमारी माओ में, वो नाकाबिले बयान है। अक्सर औरतों का मामला ऐसे ही है कि वो हज के उम्रे के मामले में मुकम्मल दोस्तों पर डिपेंडेंसी उनकी रहती है, मुकम्मल दोस्तों पर वो डिपेंड रहती है, मुनहसर रहती है। कोई करा दिया तो कर ली, नहीं तो वो अपने सोने और चांदी को बेच करके, फरोख्त करके वो हज की अदायगी करने की फिक्र नहीं करती। और ये खतरनाक किस्म की गलती है जो हमारे मुआशरे और समाज के अंदर पाई जाती है। हर बहन को, हर बेटी को, हर माँ को इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़ेवरात की शक्ल में माल अदा किया है, माल अता किया, ये माल है, आप इसे फरोख्त करके, इसे बेच करके हज की अदायगी करें। इधर अगर आपके पास कोई शख्स ना हो जो आपका महरम बन के जा सके और अल्लाह ने मजीद आपको नवाजा हो, तो आप अपने महरम की तरफ से भी कीमत अदा कर दें और उसके साथ हज के लिए रवाना हो जाए। इंशाअल्लाह आपको अपने हज करने का सवाब भी मिलेगा, मजीद ये कि आपने दो दूसरों को हज कराया अपने महरम को, तो उस पर भी आपको क्या खूब अजर सवाब मिलेगा। लेकिन ये कि कोताही जो हमारे दरमियान पाई जाती है वो कतई दुरुस्त और सही नहीं। तीन इबादत के मुतालिक मैं बार बार अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को अवेयरनेस और बेदार करना चाहता हूं और करता रहता हूं कि तीन इबादत जो आमतौर से हमारी माएं और बहनें और बेटियां जो बड़ी अजीम इबादत है, दूसरों पर डिपेंड होकर करती हैं, वो ना करें। नंबर 1 हज की अदायगी, नंबर 2 ज़कात की अदायगी और नंबर 3 कुर्बानी। ये तीन इबादत ऐसी हैं जिसमें आमतौर से हमारी माएं और बहनें और बेटियां जो पीछे नजर आती हैं, उन्हें इसी आगे बढ़ना चाहिए। अगर अल्लाह ने उन्हें अता किया है, वो ज़कात निकालती हैं सोने और चांदी की, तो चाहिए कि अपने माल से ही ज़कात की अदायगी करें। अगर कैश की शक्ल सूरत में उनके पास ना मौजूद हो तो सोने ही से ज़कात सोने की निकाल दे, चांदी से ही चांदी की ज़कात निकाल दे। लेकिन शौहरों के जरिए से निकलवाए, बेटों के जरिए से निकलवाए, भाइयों के जरिए से निकलवाए, वालिद के जरिए से निकलवाए, ये अदा तो हो जाएगी ज़कात, लेकिन याद रखिए ये बेहतरीन तरीका नहीं है। ये पिलर साफ इस्लाम है, इसे आप अपने माल से, अपने हाथों से अदा करने का एहतमाम करिए इंशाअल्लाह। जैसा कि अल्लाह के पैगंबर ने हमें और आपको बशारत और खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह की राह में देने से माल में कमी नहीं होती है। आप अपने माल से अपनी ज़कात निकालना शुरू करेंगे, बिइज़्निल्लाह आज से ज्यादा आपके पास हो सकता है। और अगर ना भी हो ज़ाहिरी तौर पर, तो अल्लाह आपको अपने रहमो करम से अपने आपके दिल को इतना मालदार कर देगा कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया होगा उसी में आपको खूब बरकत क्या है महसूस होगी। और दूसरा क्या है, हज जैसी बड़ी इबादत अगर आप अपने पैसों से अंजाम दे सकती हो तो आप अपने ही पैसों से हज की अदायगी का एहतमाम करें। ये अलग बात है कि कोई अगर आपको लेकर जाता है तो हज आपका हो जाएगा, लेकिन एहतमाम करना चाहिए कि अपने ही जानिब से अदा करें। और तीसरी इबादत कुर्बानी की है कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो अपने ही माल से कुर्बानी करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये घर में है, आप शौहर वाली हैं, शौहर अगर करता तो काफी है, लेकिन अगर आप अपनी कुर्बानी खुद से करना चाहती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये बेहतरीन तरीका है और ऐसा होना चाहिए।
اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے لوگ جو بزرگ ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جو عورتیں ہیں، ان 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جو بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور جو عورتیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ. بڑوں کا، چھوٹوں کا، کمزوروں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے، حج اور عمرہ کرنا ہے. سنن النسائی 2626 اور مسند احمد 9440 کی یہ حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں کمزور ہوں، اسی وجہ سے بزدلی میرے اندر ہے، میں یعنی کمزور ہوں، حج نہیں کر پا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد نہیں کر پا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، اور ایک ایسے جہاد کی طرف جس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ حج ادا کرنا ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں 8809 کے اندر، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ بعض فضائل اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کیا ہے ذکر کیے گئے کہ حج کرنے کی کیا فضیلت. اب حج کی کوانٹٹی کے سلسلے میں بھی آتے ہیں، اور کچھ اور دعائیں بھی انشاءاللہ، کچھ اور بھی فائدے کی چیزیں انشاءاللہ آگے ذکر کی جائیں گی کہ حج کتنی مرتبہ کرنا چاہیے یا کتنی مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے. یہ بات سارے لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے تو تم لوگ حج کرو. تو ایک آدمی جن کا نام اقرا بن حابس تھا رضی اللہ عنہ وارضا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت، تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہے. حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد کہا لو قلت نعم لوجبت، تم بار بار یہ پوچھتے رہے، اگر میں صرف یہ کہہ دے جا کہ ہاں تو ہر سال تم پر حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. یہ صحیح مسلم میں 1336 کی روایت ہے، اور سنن ابو داؤد میں 1721، ابن ماجہ میں 2886 میں یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الحج مرۃ، حج ایک مرتبہ ہے، فمن زاد فهو تطوع، جو اس سے زیادہ کرے وہ اس کے لیے نفلی حج ہے. لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ صرف فرض ہے. کیا ایک مرتبہ حج کر لینے کے بعد حج نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اسے بار بار حج کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی گزر گیا ہے. خاص طور سے 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر ہی لینا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے. اور سبحان اللہ سعودی عرب میں یہ قانون بھی ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ آپ حج کر سکتے ہیں، آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، مؤہل ہو جاتے ہیں، آپ کی تشریح نکل جاتی ہے. اس سلسلے میں یہ حدیث دیکھیے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان عبدا اصححت باسمه ووسعت عليه تمضي عليه 5 اعوام لا يفد الي لمحروم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندہ جس کو میں نے صحت دی ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے میں نے اسے صحت عطا کی ہے اور اس پر اپنی روزیوں کے دروازے کشادہ کر رکھے ہیں، یعنی مالداری اس کو دی ہے، اور 5 سال گزر جاتا ہے لا یفد الیہ، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو میں نے صحت دی، تندرستی دی، مال میں وسعت دی، کشادگی دی، اور 5 سال گزر جائے وہ میرے پاس میں لا یفد الیہ، وہ میرے پاس نہیں آتا حج کرنے کے لیے، لمحروم، تو وہ شخص کیا محروم ہے؟ کس چیز سے؟ خیر سے، بھلائی سے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ وہ محروم ہے. امام الطبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا المعجم الاوسط کے اندر 486 میں، اور امام ابن حبان نے 3703 کے اندر، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں 10695 کے اندر. اور اسی کا فتویٰ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیا کرتے تھے کہ 5 سال کے اندر کیا ہے؟ آدمی کو
हज कर लेना चाहिए, वगरना ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद, जिस्मानी ताकत रखने के बावजूद, माली ताकत रखने के बावजूद अगर कोई 5 साल में हज अदा नहीं करता है तो जाहिर है इस अंदाज में वो महरूम कहा जाएगा। इस अंदाज में क्या है, वो महरूम कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हाजी हज करने के लिए जाए तो जाहिर है वो बड़ा खुशगवार मामला होता है। हाजी का हज के लिए जाना तो हाजी से दुआ की दरखास्त की जा सकती है। हाजी से क्या है, दुआ की दरखास्त की जा सकती है कि मेरे लिए क्या है, दुआ करना। एक सहाबी हज के लिए जब रवाना हुए तो उम्मे दर्दा ने उनसे पूछा, ये बड़ी सहाबिया है, अतुरीदुल हज्ज अल आम, क्या इस साल आप हज करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहने लगी वो उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फदुल्लाह लना बिखैरिन, आप हज के लिए जा रहे हो, आप हमारे लिए खैर और भलाई की दुआ करना। फ़इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूल, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, दावतुल मरिल मुस्लिम लिअखीहि बिग़ैरिल ग़ैबि मुस्तजाबा, मोमिन आदमी की दुआ, मुस्लिम आदमी की दुआ अपने भाई के पीठ पीछे ये कबूल की जाती है। यानी अगर कोई आदमी अपने भाई के लिए दुआ करे उसके पीठ पीछे तो ये दुआ कबूल की जाती है। उसके पास एक फरिश्ता होता है जो कहता है कि जब कोई आदमी अपने भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और कहता है तुम्हारे लिए भी ऐसा हो। जैसे आप जैसे अपने भाई के लिए अल्लाह ताला उसके माल में बरकत दे तो फरिश्ता आमीन कहता है, और मजीद आपके लिए कहता है कि अल्लाह ताला आपको भी उसी के मिस्ल क्या है, बरकत अता फरमाए। यह हदीस सही मुस्लिम में 2733 के अंदर क्या है, मौजूद है। और एक रिवायत सुनन अबू दाऊद में आई हुई है 1498 में, तिरमिजी में 3562 में, इब्न माजा में 2894 के अंदर। उसमें यह है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उमरा करने की इजाजत मांगी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाजत दे दी। लेकिन जब वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवाना होने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तंसानिया उखय्या मिन दुआइका, ऐ मेरे भाई मुझे अपनी दुआ में भूलना नहीं, ऐ मेरे भाई मुझे अपनी दुआ में भूलना नहीं। और एक रिवायत में ये अल्फाज है, ऐ उखय्य अशरिकना फी दुआइका वला तंसना, ऐ मेरे भाई मुझे अपनी दुआ में शामिल रखना और भूलना नहीं। लेकिन जाहिर है इसमें एक रावी है, हदीस इस तरीके से आई, आसिम बिन उबैदुल्लाह अन सालिम अन इब्न उमर अन उमर, ये हदीस इस तरीके से आई हुई है। और इसमें एक मामला ये है कि जो आसिम है उनका सिमा साबित नहीं है उनके अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, इसीलिए इस रिवायत में कलाम किया गया। लेकिन पहले की रिवायत और ये रिवायत सब मिला दिया जाए तो बहरहाल इसकी हकीकत का पता चलता है कि कोई आदमी अगर उम्रा या हज के लिए रवाना हो रहा हो तो उससे दुआओं की दरखास्त क्या है, की जा सकती है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल हाज, अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल हाज, अल्लाह हज करने वाले को माफ फरमा दे। देखिए दुआ किसकी है, अल्लाह के पैगंबर की है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल हाज, अल्लाह हज करने वाले लोगों को माफ फरमा दे, वलिमन इस्तग़फ़र लहु अल हाज, और उसको भी माफ फरमा दे जिसके लिए हाजी दुआ कर रहा है। सुभान अल्लाह, इससे भी मालूम हो रहा है कि हज करने वाले लोगों को, उम्रा करने वाले लोगों से दुआ की दरखास्त करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह हज करने वाले को माफ फरमा दे और उसको भी माफ फरमा दे जिसके लिए हाजी दुआ कर रहा है। इस हदीस को रिवायत किया इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुसनद के अंदर 9726 और इमाम इब्न खुज़ैमा ने 2516 के अंदर रिवायत किया, और जिसकी दीगर किताबों में भी ये रिवायत मौजूद है और इंशाअल्लाह इसकी शरत क्या है, हसन दर्जे की है। अब उसके बाद हम आते हैं हज की शर्तें क्या है, हज की शर्त क्या है। हज की शर्तों में ये बुनियादी चीजें हैं, आप देखें। सबसे पहले मुस्लिम होना, यह तकरीबन तमाम इबादत के लिए शर्त है, मुस्लिम होना नंबर 1, काफिर आदमी पे हज नहीं। नंबर 2 बालिग होना, बच्चों पर हज फर्ज नहीं है। नंबर 3 अक्ल वाला होना, अक्लमंद होना, दीवाने और मजनू पागल पर हज फर्ज नहीं। नंबर 4 अल हुर्रिया, आदमी आजाद हो, गुलाम पर हज नहीं है। नंबर 5 अल इस्तिता, ताकत हो उसकी, माली ताकत और जिस्मानी ताकत दोनों मुराद है। ये 5 शर्तें कॉमन है सबके लिए। नंबर 1 मुस्लिम होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 अक्लमंद होना, नंबर 4 आजाद होना, नंबर 5 ताकत और कुव्वत वाला होना माली और जिस्मानी लिहाज से। और अगर औरत है तो उसके लिए छठी शर्त यह है वो वजूदुल महरम, कि औरत के पास क्या है, महरम हो। बगैर महरम के औरत पर हज फर्ज नहीं होगा।
بغیر محرم کے عورت پر حج فرض نہیں ہوگا. یہ چھٹی شرط عورت کے لیے ہے. اگر اسی وجہ سے کوئی عورت مال ہے، پیسے ہیں، دولت ہے اس کے پاس، صحت ہے، جسم ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی محرم اویلیبل نہیں ہے تو اس عورت پر حج فرض نہیں ہے. اور اگر وہ حج ادا نہیں کر پاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہوگا. یہ 5 شرطیں ہیں. اب ایک اہم معاملہ آتا ہے کہ کیا حج فوراً فرض ہو جاتا ہے یا اس کے لیے بڑھاپے تک کا ویٹ کیا جائے گا، ریٹائرمنٹ تک کا ویٹ کرنا ہوگا؟ کیا وجوب الحج علی الفور، سوال یہ ہے کہ کیا حج فوراً فرض ہو جاتا ہے یا پھر اس کے لیے کیا ہے، ویٹ کرنا ہوگا؟ غیر اس سلسلے میں واضح اور درست بات یہ ہے جیسے نماز فرض ہوتی ہے، جیسے روزہ فرض ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسے ہی حج کا معاملہ ہے کہ جس وقت آدمی صاحب استطاعت ہو جائے، یعنی جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، راستے کے امن و امان کے اعتبار سے وہ تیار ہو گیا ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا. اگرچہ وہ ان میریڈ ہو، غیر شادی شدہ ہو، 17-18 ہی سال کا کیوں نہ ہو، اس پر حج فرض ہو گیا. جس قدر وہ تاخیر کر رہا ہے وہ گناہ کے اندر کیا ہے، ملوث ہو رہا ہے. اور اگر لا قدر اللہ وہ مر گیا ایسے ہی بغیر حج کے تو ایسی صورتحال میں قیامت کے دنوں وہ مشکل میں پڑ جانے والا ہے. اس لیے حج ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کی طرح نہیں کہ بڑھاپے کا ویٹ کرتے ہیں، سوچتے سارا جرم کر لیں گے، شادی بیاہ سے فارغ ہو جائیں گے، فلاں بیٹی کی شادی ہے، فلاں بیٹی کی شادی ہے، گھر بنانا باقی ہے، وہ کرنا باقی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غلام ہے، نعوذ باللہ. آپ اپنی اس کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے اس کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی اللہ نے آپ پر حج 30 سال پہلے فرض کر دیا ہے، آپ کیوں نہیں جا رہے حج کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں بچوں کی پڑھائی باقی ہے، اس شادی باقی ہے، اسکولنگ کا معاملہ ہے، گھر بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا تو حج کروں گا. سبحان اللہ، ایسے لوگوں کی حج کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس طرح سے حج کرنا اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا. اس لیے جس وقت انسان کو طاقت اور قوت ہو جائے، جلد سے جلد اپنے اس فریضے سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے تاکہ کسی وقت اس کی وفات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا رسپانسبل نہ ہو اس عبادت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ پوچھے کہ اسلام کا ایک اہم پلر تم حج کیے بغیر کو ہمارے پاس آ گئے، کیا جواب ہوگا اس کا ہمارے لیے؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ من اراد الحج فلیتعجل فانه قد یمرض المریض. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حج کا ارادہ رکھنا ہو وہ حج کرنے میں جلدی کرے. ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی غائب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور حاجت اور ضرورت پیش آ جائے. اس لیے جو آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہو، حج اس نے ادا نہ کیا ہو تو حج کرنے میں اس کو جلدی کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، شیطان ہمارے جو ہے نیتوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. ہم سوچتے ہیں اس سال نہیں چلو آئندہ سال کر لیتے ہیں، فلانے کے ساتھ کر لیں گے، اس کے ساتھ کر لیں گے، اور اس طریقے سے ایک بڑا وقت کیا ہے گزر جاتا ہے، اور حالات تھوڑے اچھے ہو جائیں گے تو کریں گے، اور پیسے آ جائیں گے تو کریں گے. اسی طریقے سے ایک آدمی کیا گزر جاتا ہے اس دنیا سے اور وہ حج مکمل نہیں کر پاتا ہے. اس لیے حج کرنے میں کیا ہے، جلدی کرنی چاہیے. حدیث سنن ابو داؤد میں 1732 میں، ابن ماجہ میں 2883 میں، اور مسند احمد میں 1834 میں موجود ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مسند احمد میں 2867 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کے ذریعے سے کہ آپ نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، فرض حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، فرض حج کی ادائیگی میں جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کا پیر ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے اس کا کاروبار خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حج کرنے میں جلدی کی جائے. اب آخری بات آج کے درس کی انشاءاللہ، اور باقی بات آئندہ ہفتے میں مکمل کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج نہ کرے، اگر کوئی آدمی حج نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی حج نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک حدیث مشہور ہے، سنن ترمذی میں 812 میں یہ حدیث موجود ہے عبداللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا. جس آدمی کو اللہ نے مالک بنایا ہو، یعنی اس کے پاس راستے کا سامان ہو، سواری موجود ہو جو آسانی کے ساتھ اس کو اللہ کے گھر تک پہنچا دیتی ہو، اور وہ حج کی نہ کرے اور ایسے ہی مر جائے
تو وہ یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر کے مرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی مسلم ہو کر نہیں مر رہا. جو آدمی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اس کی موت یہودی کی صورت میں ہو رہی ہے یا نصرانی کی حالت میں ہو رہی ہے. یہ حدیث ہے 812، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے ہلال بن عبداللہ، ایک راوی ہے، یہ مجہول راوی ہے. حدیث کیا ہے؟ ضعیف. صحیح ہے کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. البتہ اس سلسلے میں ایک اثر ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس سے دونوں کو ملا لیتے ہیں تو ایک قوت اور طاقت مل جاتی ہے اور اس کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من له جده ولم يحج فيضربوا عليه الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں چند لوگوں کو شہروں میں بھیجوں اور وہ لوگ دیکھیں کہ جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے حج کرنے کی، ولم يحج، اور ان لوگوں نے حج ادا نہیں کیا ہے، فيضربوا عليه الجزيه، تو ان پر ٹیکس لگا دیا جائے جیسے کافروں پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اسلامی ملکوں کے اندر. تو جن لوگوں کے پاس حج کرنے کی طاقت حج ادا نہیں کرتے ہیں ان پر ٹیکس لگا دیا جائے. ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین، یہ لوگ مسلم نہیں، یہ لوگ کیا ہے؟ مسلم نہیں ہے. اس اثر کو روایت کیا امام سعید ابن منصور نے اپنی سنن کے اندر، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر کے اندر اس کو صحیح قرار دیا. یہ ثابت ہے کس سے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور اسی طریقے کی روایت امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے 8753 کے اندر کہ لیمت یہودیا او نصرانیہ یقولها 3 مرات رجل مات ولم يحج وجد لذلك ساعة وخليت سبيله، کہ اس آدمی کو چاہیے کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. 3 مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کہا جو اس حال میں مر جائے کہ حج کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی حج کیے بغیر مر جائے. یہ ثابت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. بہرحال تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں آج یہ حج کی فضیلت، اور اسی طریقے سے حج کرنے میں جلدی کرنا، اور حج نہ کرنے والے کا انجام، اور حج کی فرضیت کب ہوئی، حج کتنی مرتبہ فرض ہے، اور حج کی کیا بینیفٹس اور فائدے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. باقی جو مسائل ہیں وہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو بہت جلد آپ کے سامنے آئندہ سیشن میں آئیں گے. Which one has the signification؟ کیا کیا ہے بھائی سوال؟ تھوڑا ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں مظفر بھائی. السلام علیکم شیخ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ آدمی خود سے جا کے حج کرنا ہے اور جو حج کی فضیلت ہے، دیکھیے مطلب کوئی عمل حج اور عمرے کے برابر ہوتا، وہ دونوں میں فرق کیا ہے اور کون سا بہتر ہے؟ حج جا کر کے کرنا، ہاں حج جا کر کے کرنا اس سے انکار ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہتے ہیں سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. تو یہ ثواب میں ہے، بدلے میں ہے، نہ یہ کہ واقعی کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھے اور دوسرا آدمی 10 پارہ پڑھے تو دونوں برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جزا میں ہے نہ کہ کافی ہونے میں ہے. ایسے ہی جتنے بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت سارے لوگ حج اور عمرہ نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی عبادت کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر ان عبادات کو انجام دیتے ہیں تو آدمی کو ثواب ویسے ہی مل جائے گا جیسے حاجی لوگوں کو مل جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ من حیث المجموع ہر اعتبار سے جیسے حاجی جو ہے پاتا ہے ویسے وہ پا جائے گا. لیکن ایک بڑا جو ثواب جو حاجی کو ملتا ہے حج کرنا کا، عمرہ کرنے کا، وہ ثواب وہ آدمی بھی پا جاتا ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن دوسری عبادات کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر بیان کیا گیا ہے. ایسی سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی وہ عبادت انجام دے لے اور اس کو ثواب حج عمرے کا مل جا رہا تو کیا اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حج فرض ہوگا، ہر حال میں اس کو حج کے لیے کیا ہے؟ جانا ہوگا. دوسری کوئی بھی عبادت جو حج اور عمرے کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ اس کا ثواب حج اور عمرہ کا ہے، اس کے کر لینے سے ثواب تو مل سکتا ہے، اس سے وہ فریضہ ثاقب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے فی الجزائی لا فی الاجزائی، یہ جتنے بھی اجر و ثواب ہیں یہ بدلے میں ہے، ثواب میں ہے،
نہ کہ کافی ہونے میں ہے، نہ کہ کافی ہونے میں ہے. واللہ عالم. اور کیا ہے؟ بس یہی سوال تھا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ یہ جو آپ نماز کی فضیلت بتائے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے مسجد حرام میں، تو یہ نفل نماز پہ ہے یا فرض نماز پہ ہے شیخ؟ کوئی بھی نماز، کوئی بھی نماز، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں آپ، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہوگی. دوسری جگہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے چاہے وہ فرض ہو یا نوافل. اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض اور نوافل کی کوئی قید نہیں بیان کی ہے. آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ مسجد حرام میں نماز افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ، 1,000 نماز سے کیا ہے افضل اور بہتر ہے. تو کوئی بھی نماز نفل ہو فرض ہو ساری کی ساری نماز اس میں کیا ہے شامل ہے. اسی لیے جو لوگ وہاں جا رہے ہیں دیکھیے وہ صلاۃن کوئی بھی نماز نکرا کامن نام میں کوئی بھی نماز فی المسجد الحرامی مسجد حرام میں افضل ہے من 100,000 صلاۃ فیما سواہ. تو کوئی بھی نماز ہو انشاءاللہ سب کیا ہے افضل اور بہتر ہے. یہ روایت دیکھ لیجئے 1406 کے اندر. اللہ اعلم. کوئی بھی نماز ہے اس لیے وہاں جانے کے بعد کثرت سے نوافل وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے آپ نے طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت سنت الطواف آپ نے پڑھی. اب یہ جو ہے 1,00,000 نماز سے کیا ہے افضل اور بہتر ہے. جی شیخ واضح ہے. شیخ ایک لاسٹ سوال، مسجد حرام میں ہی ادا کرنا چاہیے شیخ، یا نہیں تو مطلب ابھی پبلک کی وجہ سے مطلب اس میں دیکھیے اس میں اختلاف ہے. کچھ علماء نے بہت مضبوط اختلاف نہیں کمزور اختلاف ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پورے حدود حرم میں کہیں بھی نماز اگر پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز سے افضل ہوگی. ٹھیک ہے، بعض علماء کی رائے خاص طور سے اس زمانے میں چونکہ رش اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس فتوے پہ بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے. حالانکہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ صرف مسجد حرام میں جو مسجد حرام دیکھ رہے ہیں نا اس سے لگ کے کتنے بھی دور آپ چلے جائیے سب جتنی بھی لمبی چلے جائے جتنا بھی جب بھی مسجد حرام کی باؤنڈری میں آپ پڑھیں گے چاہے وہ اندر پڑھیں یا باہر پڑھیں اگر وہ مسجد حرام کی باؤنڈری میں ہے تو وہاں اگر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ 1,00,000 نماز کے برابر ہوں گی. وہاں اگر پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز کے برابر ہے. باقی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 کے نماز کے برابر نہیں ہے یا اس سے افضل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہو تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت باقی رہ جائے گی. یعنی اگر کسی بھی مسجد میں حدود حرم میں 1,00,000 نماز ہو تو پھر ایسی صورتحال میں مسجد نبوی کی کیا خصوصیت ہے؟ مسجد حرام کی کوئی خصوصیت رہ جائے گی؟ کوئی خصوصیت نہیں رہ جائے گی. اس لیے صحیح بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پر بڑی عمدہ گفتگو کی ہے اور کہا نہیں مسجد حرام جو کعبہ ہے مسجد کعبہ بعض حدیث میں الفاظ آئے مسجد الکعبہ جو کعبہ کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے کا کیا ہے اجر و ثواب 1,00,000 نماز سے افضل اور ہے. مسجد الکعبہ کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں سمجھ لیں. اور یہ اور زیادہ معاملے کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ دوسری جگہ نہیں بلکہ صرف اسی مسجد میں جو کعبہ کی مسجد ہے مسجد حرام ہے مسجد الکعبہ. جی شیخ وہی میرا سوال تھا. ابھی جو یہ ابراہیم اسٹریٹ ہے وہاں کا مسجد حرام کی آواز آتی ہے نماز کی بٹ اس کے بازو بھی چھوٹے چھوٹے مسجدیں وہاں بھی مسجدیں وہاں بھی نماز سٹارٹ ہوا تھی. تو بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام کی نماز پڑھے. جی نہیں وہی پڑھا جائے. دیکھیے بعض روایت میں مسجد الکعبہ ہی آیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی سفر نہ کرے مگر کیا ہے 3 مسجدوں کا اور 3 مسجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے 1397 مسجد الکعبہ کعبہ کی مسجد کعبہ کی کیا ہے مسجد. کئی جگہ کئی روایت میں آپ دیکھیں گے مسجد الکعبہ کا ہے. ایسے ہی صحیح مسلم میں آپ دیکھیے 1396 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ فیہ افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ
من المساجد الا مسجد الکعبہ. صاف حدیث میں آ گیا کیا ہے؟ مسجد کعبہ. میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو 1396 میں. شیخ ایک سوال ہے. جی کریں. شیخ شوہر اور بیوی میں شوہر کے ٹالنے سے اگلے سال کر کے ٹالنے سے حج کے لیے بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اب یہ سچویشن میں بیوی کا حج پہ کیا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ٹال رہا ہے مطلب بیوی ٹال رہی ہے یا شوہر ٹال رہا ہے؟ شوہر ٹال رہے اگلے سال بیوی کے ساتھ ہوگا. جی اس دوران بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. پہلی بات ٹالنا ہی نہیں ہے نا. جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج کی ادائیگی کر لے. لیکن بیوی کو حج کرنا مطلب شوہر ساتھ میں رہنا ہے. ضروری نہیں کہ شوہر کے ساتھ کوئی بھی اس کا محرم ہو سکتا ہے. ہزاروں محرم اس کے ہو سکتے ہیں. اس کے بھتیجے بھانجے بھائی کوئی بھی تیار نہیں ہے. یہ صورت میں بول رہا ہوں کہ کوئی محرم تیار نہیں ہے, اگلے سال کر کے ٹال رہے ہیں, تو اس سچویشن میں وہ اس عورت کا کیا جواب رہے گا؟ عورت کا نہیں مرد کا پوچھیے کہ جو آدمی طاقت رکھ رہا ہے اور بیوی کی وجہ سے وہ حج کو ڈیلے کر رہا ہے اور اس کی وفات ہو جائے تو کیا قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال ایسے کیجیے. جی بیوی کی پوچھ ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ بیوی کی نہیں شوہر کی پوچھ ہوگی. وہ کیوں رک رہا ہے بیوی کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر حج فرض قرار دے دیا ہے. حج کی طاقت اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, جی تو پھر وہ کیوں ڈیلے کر رہا ہے بیوی کی وجہ سے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے زندگی رہنے کی اگلے سال کی؟ نہیں آئندہ سال زندہ رہے گا ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے شیخ. جب اس سال آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ بیوی کے ساتھ حج کرنے جائیں گے, ابھی وہ ڈلیوری میں ہے, اس میں الا یہ کہ آدمی مضطر ہو, بالکل مجبور, اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس وجہ سے حج کو ڈیلے کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ حج ادا کر لیجئے, پھر جب بیوی بھی صاحب استطاعت ہو جائے یا اس کے پاس حالات بن جائے تو آپ پھر کیا ہے اس کے ساتھ آپ حج ادا کر لیجئے, کیونکہ اس وقت آپ کا حج نفل ہوگا اور اس کا کیا ہے فرض ہوگا. کسی بھی شخص کو بیوی کی وجہ سے یا کسی اور خاتون کی وجہ سے حج کرنے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ آئندہ سال وہ بحیات رہے گا یا نہیں رہے گا. جی شیخ یہ حج ٹل رہا ہے شوہر کی وجہ سے, بیوی تیار ہے لیکن شوہر ٹال رہے ہیں اس کو, تو اس دوران بیوی کا اگلے سال کریں گے یعنی گویا کہ بیوی پر حج فرض ہو گیا لیکن محرم کوئی نہیں ہے اور شوہر کہہ رہا آئندہ سال ہے. نہیں کوئی عورت جی ہاں سارے محرم آئندہ سال. یہ سچویشن میں عورت نہیں پوچھوگی, کیونکہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو, اور محرم ساتھ میں جانے کے لیے تیار نہیں, اگلے سال آئندہ سال کر رہا ہے. تو اب اس دوران اگر عورت کی وفات ہو جاتی ہے تو عورت سے کوئی سوال انشاءاللہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. واضح ہے نا؟ جی شیخ جی واضح ہے, شکریہ. اچھا یہ جو ہمارے عبد الواجد بھائی یہ حدیث بہت غور سے دیکھ لیجیے, کیونکہ یہی بلیک میل کرتے ہیں لوگ اس سے. دیکھیے صحیح مسلم کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ فیہ افضل من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا مسجد الکعبہ. یہ دکھ رہا ہے یہ لفظ مسجد الکعبہ, مسلم میں 1396 سے دیکھیے, اور یہاں دیکھیے ترجمے میں اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا باقی تمام مساجد میں 1000 نماز ادا کرنے سے افضل ہے سوائے مسجد کعبہ کے, سوائے مسجد کعبہ کے. سمجھ رہے نا؟ جی شیخ واضح, یہ بہت واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. بلکہ جو لوگ ہوٹل وغیرہ میں نہیں نماز پڑھتے کہ آواز آ رہی ہے وہ سب اس سے محروم ہیں, وہ سب اس خوبی سے کیا ہے محروم ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. تو اس سے مراد مسجد کعبہ ہے, مسجد حرام سے مراد مسجد کعبہ ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ میرے کو اور ایک سوال ہے شیخ, اب جو ایکسٹینشن جو کیے ہوئے ہیں لوگ جو مسجد الحرام بول کے جو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہوئے ہیں, تو وہ بھی وہ مسجد الحرام کا جو اس میں آ جائے گا نا انشاءاللہ, تو وہاں پہ جتنا بھی بڑی کرتے جائے جتنی بڑی کرتے جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے خیر. ابھی مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی؟ مسجد نبوی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں صحیح وہی. جی مسجد نبوی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا مدینہ تھا اس زمانے میں. یعنی آپ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کے گھر
आपके नवासो हसन हुसैन का घर, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर, तैयार और अकील और जो है इसी तरीके से दूसरे साहबा का घर, अब्दुल्ला बिन मसूद का घर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर, अली बिन अबी तालिब का घर, सब मस्जिद नबवी के अंदर है। पूरा मदीना आज मस्जिद नबवी है, समझ रहे ना? सही है, वही पूछना था, क्यों बोले तो अब इन लोग फिर एक्सटेंड करते जा रहे हो उसका जो। उससे कोई मसला नहीं, उससे कोई मसला नहीं। ओके सही है, ठीक है, बात माफी हो गए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अगर कोई सवाल ना हो तो।